قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام، اور بالخصوص اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، کہ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ جسے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین کے لقب سے ملقب فرمایا۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں و بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کائنات کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کے لوگوں، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی آیت کے پیش نظر کتاب و سنت کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے اس امید کے ساتھ چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر سب سے پہلے کہنے والوں کو بعدہ تمام سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ برادران اسلام و خواتین قابل ذی احترام، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی تم کو کھانے کا ہے، اور شیطان کے راستے سے بچنے کا ہے، اس کے راستے پر چلنا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کیوں کہی؟ ایک طرف اللہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو دوسری طرف شیطان کے راستے سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے راستے پر، اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرما رہا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا راستہ ہوتا ہے، شیطان اس راستے سے انسان کو ہٹا کر کے دوسرے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کر دیں، انسانوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، اور جس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میں ملعون قرار دیا گیا، میں جہنمی قرار دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے دھتکار کر جنت سے نکال دیا، اسی طریقے سے میں انسانوں کو، آدم کی اولاد کو بھی اللہ کا نافرمان بناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کے بجائے حرام چیزوں میں ان کو لگا دوں گا،
حرام کمائی میں لگاؤں گا، حرام کھانے میں لگا دوں گا، تاکہ یہ بھی ملعون قرار دیے جائے، تاکہ یہ بھی خبیث قرار دیے جائے، تاکہ یہ بھی دھتکار دیے جائے، تاکہ یہ بھی جنت کے راستے سے ہٹ جائیں اور جہنم کے مستحق بن جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، اس بات کو اور واضح انداز میں سمجھنے کے واسطے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا اور ان سے کہا جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو چیزیں جی میں آئے کھاؤ پیو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہیں سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں کھانے کا حکم دے رہا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العالمین روک رہا ہے۔ اس زمانے میں اس وقت حلال اور حرام کہا نہیں جاتا تھا، صرف اتنی بات آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ میں نے جو حکم دیا ہے وہی کھاؤ پیو، اور میں نے جس سے منع کیا اس کو مت کھاؤ۔ لیکن ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، ان کے بہکانے کی وجہ سے ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے جو جنت کا لباس تھا وہ ان کے جسم سے اتار دیا گیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ جب شرمندہ ہوئے تو پھر درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان دونوں کو آواز دی اور کہا اے آدم و حوا، کیا میں تم دونوں کو نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا میں تم دونوں کو متنبہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی باتوں پہ نہ آنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں کو احساس ہوا، دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمارے ساتھ نرمی نہ کی، شفقت کا معاملہ نہ کیا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان لوگوں سے کہا کہ جنت سے اتر جاؤ، اب جنت میں جانے کے بعد میرے طرف سے جو ہدایت آئے گی اسی کی اتباع اور پیروی کرنا، جو میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں گے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے معاملہ جنت سے ہی شروع ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ماں باپ کو جو چیز کھانے کے لیے کہا تھا وہ تو کھا ہی رہے تھے، ساتھ میں اللہ نے جس سے منع کیا تھا اس چیز کو شیطان کے بہکاوے میں آنے کو اسے کھا لیا، نتیجتاً جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سارے انسانوں کو متنبہ کیا کہ اے انسانوں، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو شیطان نے دھوکے میں ڈال کر کے جنت سے نکال دیا تھا، جس چیز کو کھانے سے میں نے منع کیا تھا، اے انسانوں دنیا میں بھی میں نے تمہیں ناپاک چیز اور حرام چیز کھانے سے منع کیا ہے، تو تم حرام اور ناپاک چیز استعمال نہ کرنا، ان چیزوں کو نہ کھانا، بلکہ جو حلال اور پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسی چیز کو کھاؤ پیو۔ تو آیت کریمہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، لیکن خصوصی طور پر اس کے 3 آیت کے بعد سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں اور مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور مسلمانوں اور مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ رزق
ہم نے تم کو دیا ہے اسی میں سے کھاؤ پیو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے بڑے ہی ادب اور احترام سے گزارش کرتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ اے میری ماؤں اور بہنوں، بتائیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم دعا و مناجات کر رہے ہیں، اور قسم قسم کی جو دیگر عبادات ہیں ان تمام عبادات کو ہم اور آپ بجا لا رہے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، ایمان والو، اگر تم واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو تو تمہیں پاکیزہ اور حلال چیز ہی کھانے کا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کیوں کہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان حلال اور پاکیزہ چیز کھاتا ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور جو حرام استعمال کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور حرام کمائیں، حرام کھائیں تو ہماری عبادت تو قبول ہی نہیں ہوگی، پھر ہماری پیدائش کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے دن رات ہم اور آپ جو اللہ کی عبادت کی خاطر محنت اور مشقت کر رہے ہیں یہ سب رائگاں چلے جائیں گے، یہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کے متعلق ایک حدیث بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال قرار دیا ہے اس کا حکم سب سے پہلے انبیاء کرام کو دیا ہے، اور جس چیز کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے اسی چیز کا حکم عوام الناس کو دیا ہے، عام لوگوں کو بھی دیا ہے۔ پہلے نبیوں کو حکم کیوں دیا؟ کیونکہ انبیاء کرام ہی اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو لے کر آئے، یہی سب سے پہلے عوام الناس کو، عام لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو جب انبیاء کرام خود عمل نہ کریں تو پھر دوسرے لوگ عمل کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انبیاء کرام کو حکم دیا۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین، ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے جہاں انبیاء کرام کو خصوصی حکم دیا ہے وہ آیت کریمہ پڑھا کہ اللہ نے انبیاء کرام کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم مومنوں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، اور یہی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 کی تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بیان فرمائی، غور سے سنیے گا۔ دعائیں ہم اور آپ مصائب و عالم میں بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر سے آ رہا ہے، ایک جنگل میں وہ مارا پھر رہا ہے، وہ مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کتنی دور کے سفر طے کر کے وہ آ رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو بال ہے وہ پوری طریقے سے بکھرا ہوا ہے، اور جو اس کے جسم میں لباس ہے وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، دھول وغیرہ لگا ہوا ہے۔ تو جو آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے اس کے بال بکھر جاتے ہیں ہوا وغیرہ سے، جسم کے اندر دھول لگ جاتا ہے، تو بالکل اس آدمی کی حالت، اس آدمی کی کیفیت اسی طریقے سے تھی کہ بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس دھول سے اٹا ہوا تھا۔ ایسا آدمی بالکل پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس نے اٹھا دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگا، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے
اور دعائیں کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور ان کی پرورش خود حرام طریقے سے ہوئی ہے۔ تو جس آدمی کا کھانا حرام، جس آدمی کا پینا حرام، جس آدمی کا لباس حرام، جس آدمی کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، ایسے آدمی کی دعا کو اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حالانکہ دعا قبول ہونے کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مسافر ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو پریشان حال ہوتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے آدمی کی دعا میں کیسے رد کروں جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگتا ہے، اللہ خود شرماتا ہے ایسے آدمی کو نہ دینے کے بارے میں۔ تو اس مسافر کے اندر تینوں صفات پائے جا رہے تھے دعا کی قبولیت کے، ایک تو مسافر تھا، دوسرا پریشان حال تھا، پھر وہ ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسا انسان حرام کھانے والا ہے۔ اب میں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو حرام کمائی ہو رہے ہیں، جو حرام کھایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ نوجوانوں نے، کچھ بزرگوں نے، دین کے درد رکھنے والوں نے جس چیز کی طرف توجہ کی ہے اسی چیز کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے بہت سارے حرام کمائی اور حرام خوری کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جوا، لوٹری اور گروپ بینکنگ یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے گروپ لون کے نام پہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ جوا ہو، لوٹری ہو، یا تو یہ جو گروپ لون وغیرہ لیا جا رہا ہے یا کسی بھی قسم کا لون لیا جا رہا ہے، یہ سود ہے، حرام ہے۔ اسلام نے پوری طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو انسان اس قسم کے کمائی کا طریقہ اپناتا ہے اور وہ چیز کھاتا پیتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، تو ایسا انسان حرام کمائی اور حرام خوری کے مرتکب ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے انسان کے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوتے ہیں، ایسے انسان اس دنیا کے اندر بھی پریشان حال رہتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 91 کی روشنی میں